برزخ کا جو زندگی ہوتا ہے، کیا نبی کا بھی برزخ کا زندگی ہوتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، ابھی شیخ بہت تفصیل کے ساتھ بات کر رہے تھے اور سمجھنے والے کے لیے وہ باتیں کافی ہیں، اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے ہماری دنیاوی زندگی، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم سب جیتے ہیں اور ہم سب اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ساری باتیں جانتے ہیں۔ اور اس دنیاوی زندگی میں جب ہمیں موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوتی ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، عربی زبان میں برزخ کہتے ہیں پردہ کو، حائل کو، کوئی چیز حائل ہو جائے دو چیزوں کے درمیان، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں موت آنے کے بعد ہم انسانوں کی برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، جس کا نام ہی ہے پردہ۔ اور اس برزخی زندگی کے بارے میں قرآن و احادیث کے اندر کچھ باتیں، بہت محدود باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، بہت محدود باتیں۔ باقی برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، بیشتر باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مومن ہیں اور ایمان بالغیب ہمارے اوپر واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جن باتوں پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، وہ باتیں ہماری نگاہوں سے گرچہ اوجھل ہیں، پھر بھی ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں مرنے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، وہاں پر انسان کو یا تو عذاب ہوتا ہے یا تو نعمت میں ہوتا ہے۔ جو باتیں بتائی گئی ہیں برزخی زندگی کے بارے میں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ جو باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، ہمیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ہے۔ تو چاہے عام انسان ہو یا انبیاء و رسول ہوں یا اولیاء ہوں، اس دنیاوی زندگی میں موت آنے کے بعد سب کی برزخی زندگی ہوتی ہے، اور اس برزخی زندگی سے سب کو گزرنا ہے، چاہے کوئی عام انسان ہو یا نبی ہو یا ولی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت برزخی زندگی میں ہیں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی خاصیتیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ زائد باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی ہیں جو ہمارے بارے میں نہیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس سے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برزخی زندگی ہے، اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے۔ کوئی سلفی، کوئی اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ کا کوئی عالم اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہے۔ برزخی زندگی میں ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، ہماری موت اس دنیاوی زندگی میں ہوئی ہے، اس کے بعد برزخی زندگی ہے۔ لیکن وہ جو برزخی زندگی ہے، اس زندگی کی تفصیلات، اس کی کیفیات، بیشتر چیزیں ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ تو یہ چاہے اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، اور کوئی بھی ہو، وہ برزخ میں زندہ ہے، برزخی زندگی اس کی ہے، اس پر سب ایمان لاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو ابھی شیخ نے بتایا کہ اپنے اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، حیات دنیاوی ہے، حیات حقیقی ہے، حیات حسی ہے۔ اگر وہ ایسا مانتے ہیں تو شیخ نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر وہ حیات دنیاوی ہے، حقیقی ہے اور حسی ہے، تو ایسی صورت میں انہیں کھانے پینے کی ضرورت، یا اس سے پہلے آپ بتائیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں یا دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی بات لے لیتے ہیں۔ اگر اولیاء کی جب وفات ہوتی ہے تو کیا ان کی بیوی بیوہ نہیں ہو جاتی ہے؟ کیا عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوی کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہو جاتا ہے؟ کیا ان کا جو مال ہے ترکہ کی شکل میں ان کے ورثہ کو تقسیم نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر ان کی زندگی دنیاوی ہے، حقیقی ہے اور حسی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا؟ ان کے مال کو ترکہ کی شکل میں تقسیم کرنا یہ جائز ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ بات تو کوئی عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ اس دنیا میں موت واقع ہونے کے بعد انسان کی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی نیک صالح ہو، چاہے بد ہو، سب کی ایک زندگی ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اور اس برزخی زندگی کی تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔